آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کا پیغام۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان آیا اور آج ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ ماہ رمضان آیا تو کیا پیغام لے کر آیا اور اب جا رہا ہے تو کیا پیغام دے کر جا رہا ہے؟ روزے کا جو اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، انسان نیکیوں کی طرف آئے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ تو ماہ رمضان المبارک یہ پیغام لے کر آتا ہے، اے لوگو اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آؤ۔ تو اب جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ماہ رمضان سے پہلے مساجد میں نمازیوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب چاند نظر آئے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے، اس سے پہلے کوئی بندہ 10 مرتبہ پانی پیتا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، بندہ روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کچھ کھایا یا پیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچائے۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اب ماہ رمضان کیا پیغام دے کر جا رہا ہے؟ ایک تو یہ بات کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پریشان بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خوش ہیں۔ جو پریشان ہیں اس بات سے کہ اللہ کا مہمان ماہ رمضان جا رہا ہے، جو خوش ہیں وہ اس لیے کہ عید آ گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے رونے کا سبب پوچھا، کہا کہ آج عید کا دن اور آپ رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ فرمایا کہ جن کی عبادتیں اللہ پاک نے قبول فرمائی ان کے لیے عید کا دن ہے، اور جن کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں کتنی عبادتیں کی۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والو، اب 11 ماہ کے بعد واپس آؤں گا۔ میں تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ جس طرح ماہ رمضان کے آنے پر تم نے نماز شروع کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، میرے جانے کے بعد تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اسی طرح نماز کی عادت جو تمہیں پڑ گئی ہے، جو تم نے نماز کی عادت بنا لی ہے، اسی طرح تم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ماہ رمضان یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس طرح میرے آنے پر تم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، اب یہ نہ ہو کہ عید کے بعد تم تلاوت کرنا چھوڑ دو، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا کے رکھو۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اسی طرح تم نے کرنا ہے جس طرح میرے آنے پر تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، رب کی فرما برداری میں آ گئے، اپنے رب کو راضی کیا اور رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میں تمہیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی تم نے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہے اور نیکیوں کو اپنانا ہے۔ گویا ماہ رمضان المبارک یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو اور
تقوی حاصل کرو، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اس کو چھوڑ دو، اور جس سے اللہ راضی ہو اس کام کو کرو۔ اب دیکھیے، اکثر جو میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے مساجد میں نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن جب عید کا چاند نظر آ جائے، عید والے دن صبح و فجر کے وقت مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا نماز صرف ماہ رمضان میں فرض ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح رمضان میں فرض ہے، اسی طرح رمضان سے پہلے بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ تو اس لیے مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کو آباد کریں، ہم کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔